کیا کسی ایسے سید کو طعن کرنا جائز ہے جو بدعقیدہ اور گمراہ ہو، یہاں تک کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مرتکب ہو جائے؟ جی ہاں، ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور گمراہ ہو، بدعقیدہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہو، تو ایسے شخص کو سید کہنا بھی حرام ہے۔ جو عزت سعادات ہے اور سید ہونے کا شرف ہے، یہ صرف ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ ہے، اور ایمان نہیں تو یہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، کنعان جس کا نام تھا، آپ کا حقیقی بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بات چیت کی طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں، تو عرض کیا کہ یا اللہ پاک مجھے اور میرے اہل بیت کو محفوظ رکھنا طوفان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں تجھے بھی بچا لوں گا اور تیرے اہل بیت کو بھی بچا لوں گا۔ چنانچہ جس وقت طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو بلایا کہ تو بھی میری کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پانی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو جس وقت پانی پہاڑ کے بھی اوپر چڑھ گیا، اتنا اونچا ہو گیا، تو اس شخص کے ڈوبنے کا یہ قوی خدشہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ کر تو آپ عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ پاک تیرا وعدہ بھی سچا ہے، مجھے تیرے وعدے کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اور تیرے اہل بیت کو بچا لوں گا، اور یہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے، مگر اس کے باوجود وہ غرق ہوا جا رہا ہے، مولا کریم اس کو بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک، آپ کا بیٹا جو ہے آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ بد کردار ہے اور آپ کے طریقے کے اوپر اور آپ کے مذہب کے اوپر نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی پیغمبر کی اولاد ہے، قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کی اولاد ہے اور پیغمبر کے راستے پر اس کے طریقے پر نہیں ہے، تو اس کے لیے پیغمبر کی اولاد ہونے کا شرف اس کے لیے نہیں ہے، اہل بیت ہونے کا یا سید ہونے کا شرف اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس قسم کا جو شخص ہے، اس کی اہانت اور اس کی توہین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، وہ کسی ممانعت کے زمرے میں نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جملہ رشتہ دار جو ہیں آپ کے دادا جان کی طرف سے، وہ سارے اہل بیت کرام کہلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور یہ اہل بیت نسب کے اندر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، حضور کے حقیقی والد حضرت عبداللہ کا حقیقی بھائی جس کا نام ابو لہب تھا، تو وہ بھی تھا۔ تو یہ ابو لہب جو تھا، یہ مسلمان ہونا اس کو نصیب نہیں ہوا، یہ کافر تھا، مشرک تھا، اور شرک ہی کی حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہوئے یہ مر گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس کی اہانت کے لیے پوری صورت اتاری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ قرآن پاک کے اندر پوری صورت جو ہے وہ اس کے جہنمی ہونے کو بیان کرتی ہے، اور اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب مذمت اور اس کی برائیاں جو ہیں پوری صورت کے اندر کی گئی ہیں، حالانکہ حضور کا وہ حقیقی چچا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی قابل احترام نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی قابل احترام ہی ہیں، اور وجہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری۔ تو اس کے لیے ایک بات میں کبھی کبھی بیان کیا کرتا ہوں، آج بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ تعلق رشتہ داری کا، ایک ہے تعلق ایمان کا۔ تو ایمان کا تعلق جو ہے یہ مقدم ہے رشتہ داری کے تعلق پر۔ اگر ایمان کا تعلق ہے تو رشتہ داری کا تعلق جو ہے وہ بھی باعث برکت ہے اور باعث شرف ہے اور باعث عزت ہے،
اور اگر ایمان کا تعلق نہیں تو پھر یہ رشتہ داری جو ہے یہ پھر کوئی چیز نہیں، کوئی اس کے اندر عزت نہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر عزت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ابو لہب کی بے عزتی نہ کرتا قرآن پاک کے اندر۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ میں لے آئیں۔ تو اگر ایمان ہے، رشتہ داری نہیں، تو سرکار کو وہی پیارا ہے اور وہی قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے اور رشتہ داری ہے تو ایسی رشتہ داری جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، دنیا میں نہ قابل عزت ہے، نہ آخرت کے اندر وہ بچا سکے گی، وہ جہنم ہی کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر ایمان بھی ہے، ایمان کا تعلق بھی ہے اور رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، دونوں ہیں، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ ہاں جی، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ پھر یہ رشتہ داری کا جو شرف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معتبر ہوگا۔